بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ کئی دنوں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی رات دن ہونے والی تقاریر فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر سن رہے تھے۔ بہت حد تک ان کا ذہن بن چکا تھا۔ تو جیسے ہی میدان لگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے وہاں مجمع میں خاص جادوگروں کو خطاب کرتے ہوئے انہیں ڈانٹا، انہیں ایک بار اور سمجھایا۔ یہ سورہ طٰہٰ شریف میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اب بات آ گئی ہے تم پر، تم نے بھی جادو دکھایا، میں نے بھی حق کا اظہار کیا، پھر بھی تم نے حق کو سمجھ کے پہچان کے حق کو قبول نہ کیا تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، کیونکہ اب پوری قوم جتنی بھی کھڑے ہیں سارے مصری، ان کو گمراہ کرنے کا گناہ تم پر پڑے گا، سارا وبال تمہیں پر آئے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے ان کو سمجھایا، سب کے سامنے آپ نے خطاب فرمایا۔ جیسے وقت آ گیا، اب دیکھیں ایک طرف جو ہے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، آپ بھی جیسے دیکھتے ہیں کہ مختلف کھاڑوں میں پہلوان اترتے ہیں تو ہر پہلوان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، شور ڈالنے والے، واہ واہ کہنے والے، ہمت دینے والے، حوصلہ بڑھانے والے۔ اب ایک طرف جادوگر بھی 17,000 ہیں، ان کے پیچھے واہ واہ کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں، اور دوسری طرف مقابلے کے لیے آنے والے اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، آپ کچھ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں؟ پہلے آپ کچھ دکھاتے ہیں یا ہم دکھائیں کچھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں القوا، پہلے تم میں ڈالو، پہلے تم ڈالو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی دو میں کھاڑے میں دو پہلوان اترتے ہیں تو کوشش ہوتی دونوں میں سے ہر ایک کی کہ پہلے داؤ میں ڈال لوں، پہلے میں ڈال لوں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پہلے داؤ ڈال جائے تو مجھے گرا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ پہلے تم ہی کرو۔ یہ بھی ایک تدبیر تھی حفظ ما تقدم کے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ممکن ہے کہ پہلے میں اپنے عصا کو سانپ بنا کے دکھا دوں، بعد میں ان کا جادو چلے ہی نہ، ان پر روب داری ہو جائے تو لوگوں نے کہنا ہے بھی دیکھیں یہ بڑا جادوگر تھا، اس لیے جناب اس نے میدان مار لیا ہے، تو ہمارے والے جو ہیں وہ بیچارے کچھ کر نہیں سکے۔ ان کے پاس ایک عذر اور بہانہ آ جانا تھا، ایک ہیلا آ جانا تھا بچنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے تم ہی دکھاؤ کیا دکھاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ 17,000 جادوگر، 300 اونٹوں کا وزن، رسیاں بھی ان کے پاس ہیں، لکڑیاں بھی ان کے پاس ہیں، کیونکہ وہ پہلے جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ وہ آ کر پہلے اونگ سونگ لے رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام دکھاتے کیا ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اپنے عصا کو سانپ بنا کر دکھاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم بھی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، ہم انہیں سانپ بنا دیں گے، اضافی کام ہم یہ کرتے ہیں کہ رسیوں کو بھی سانپ بنا دیں گے، رسیوں کو بھی سانپ بنا دیں گے تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چل سکے بھائی ہم نے کچھ اضافی بھی دکھایا ہے، کچھ زیادہ دکھایا ہم نے، تاکہ ہمارا نام ہو جائے، بلے بلے ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے 300 اونٹوں کی رسیاں، 300 اونٹوں کی لکڑیاں جمع کی، وہاں پر جمع کر کے لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ اب دیکھیں کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما القوا، جب انہوں نے رسیاں اور لکڑیاں ڈالی میدان میں، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کی آنکھوں کو ایسا باندھ دیا کہ انہیں لکڑیاں اور رسیاں جو ہیں وہ بھی میدان میں گھومتی ہوئی سانپوں کی طرح چلتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔
اب ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، کہ یہ دیکھ کر نا جی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔ وہ خوف اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ یہ سانپ بن گئے ہیں تو ڈر لگ رہا تھا آپ کو، خوف یہ پیدا ہوا کہ عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا انہوں نے بھی سانپ بنا دیے، اب میں نے بھی سانپ ہی بنانا ہے، تو عوام کیسے فرق کرے گی؟ عوام یہی کہیں گی کہ میں نے بڑا سانپ بنا دیا، وہ کہیں گے یہ چھوٹے جادوگر ہیں یا بڑا جادوگر ہے۔ یہ خوف پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اب کیا بنے گا؟ انہوں نے بھی سانپ بنا دیے، میں نے بھی سانپ ہی بنانا ہے، میرا آسا بھی سانپ ہی بنتا ہے۔ اب فرق کیسے ہوگا؟ لوگ کیسے فرق کر سکیں گے؟ جی موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے جادوگروں کو پہلے ہی کہہ دیا، میں دیکھو بات سنو، تم ہو اہل فن، جادو کو جانتے ہو، جادو کے اصول سے واقف ہو، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو ایک دوسرے کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ جو کس اصول کے تحت، کس جادو کے کلیے کے تحت اس نے سانپ بنایا ہے، کس بات پر اس نے لوگوں کی آنکھ بندی کی ہے، نظر بندی کی ہے۔ تو میں نے جو تمہارے سامنے اپنے اژدہا کو سانپ بنانا ہے، تم اسے بھی جان لو گے کہ وہ جادو کا اظہار ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پھر تم پر لازم ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ جادو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے، پھر تم پر ماننا لازم ہو جائے گا کہ حق کو مانو اور تسلیم کرو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر بھی تم اکڑ جاؤ اور کہو کہ ہم نہیں مانتے، تو پھر ان سب کو گمراہ کرنے کا وبال تمہیں پر ہی آئے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے اللہ اکبر یہ دیکھیں، فرمایا رب تعالیٰ نے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہیں جی، جیسے آج اس سائنس نے جادو کیا ہوا ہے لوگوں پر، سائنس نے لوگوں پر جادو کیا، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کرنے والے تھے۔ ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حکیم ایسا کہ بادشاہ نے کہا اوئے، وہ فلسفی قسم کا تھا، اس نے کہا تو ہر وقت ہماری ہی دعوتیں اڑاتا رہتا ہے، ہمارے پاس ہی کھاتا رہتا ہے، کبھی ہماری بھی دعوت کر۔ اس نے کہا دعوت کرنے میں کون سا حرج ہے بھائی، جب کہو دعوت کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی فلاں دن دعوت ہے آپ کی، لیکن آنا رات کو ہے، آنا رات کو ہے۔ ہاں میں نظر بندی کا کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے اہل فن گزرے ہیں، ایک پوری جماعت گزری ہے جو مناظرے کرتے تھے، اور عوام بھی ان کی ویسی ہوتی تھی، مناظر بھی ایسے ہوتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، سامنے وہ بیٹھا ہے مناظر بیٹھا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہے، نہ بولتے ہیں نہ جناب آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں، دل میں یہ دلیل دیتا ہے، وہ اگلا دل میں سنتا ہے، وہ دل سے جواب دیتا ہے۔ عوام پہ بیڑی ساتھ سن رہی ہے، یہ بھی دل سے جواب دے رہا ہے، وہ بھی دل سے جواب دے رہا ہے، عوام بھی ساری سمجھ رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے ایسے بندے بتائیں، پوری جماعت رہی ہے ایسی، پوری قوم رہی ہے ایسی، تو وہ اسی طرح کر کے حکیم جو ہے نا اس کے بادشاہ کہنے لگا وہ کدے ساڈی بھی دعوت کر، مرے تو کھان نو رہنا ہے۔ جیسے آج کل بھی کئی سارے ہوتے ہیں دعوت کھان، کہیں پہ کسی کو گھیر کے لے جاتے ہیں ہوٹل پہ، یس پروس پہ آئے یار دعوت شعوت، این موقع پہ کئیوں کو پیشاب آ جاتا ہے جب بل دینے کی باری آتی ہے، کئیوں کو فون آ جاتا ہے، بیچارہ آخر میں پکڑا جاتا ہے۔ ایک بندہ ہوتا نہیں ہوتا، ہاں وہ ایک بندہ کہنے لگا جی ہم نے سب دوستوں نے مل کر کھانا کھایا ہے، پیسے سب نے بانٹے ہیں، 1100 بل آیا تھا، 900 اکیلا میرے حصے کا بنا۔ اسے کہتے ہیں کئی سارے مولوی لوگ جو کہتے ہیں مدنی سسٹم کرنا ہے۔ مدنی سسٹم کیا ہے؟ جتنا کھانا نا، یعنی کہ کھانے کے مثال کی طرف 1100 بنے یا 5 بندے تو سب پہ تقسیم کر دیں گے، یہ مدنی سسٹم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سسٹم بھی مدنی تھا، مدنی 1100 میں سے 900 میرے کھاتے میں کیسے آ گئے؟ سمجھ آیا نا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بندہ جب بات کرے تو پھر پوری کرے، یہ تھوڑا بھی بندہ بعد میں ڈرامے کرنے لگے۔ اس بادشاہ نے کہا حکیم کو اے تو دعوتیں اڑاتا رہتا ہے کہ ہماری بھی دعوت کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی دعوت کرنے میں کون سا مسئلہ ہے۔ اب اس نے جناب دعوت رکھی، کہا کہ فلاں رات کو آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلا، اس نے کہا کتنے بندے لاؤں ساتھ؟ اس نے کہا جتنے وزیر ہیں سارے لے آنا، جتنے مشیر ہیں سارے لے آنا، جتنے آیان مملکت ہیں سارے لے آنا، جتنے تیری ارکان پارلیمنٹ ہیں سارے لے آنا۔ سارے لوگوں کو لے کے جیسے شہر سے باہر نکلا، وہ بالکل بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، لیکن دیکھا حیران رہ گئے،
اتنے سارے وہاں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں، اتنے سارے وہاں پہ خیمے لگے ہوئے ہیں، اتنی ساری وہاں لیٹنگ ہوئی ہے، عصر تک کچھ بھی نہیں تھا، عصر تک کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی جناب وقت ہوا، رات جیسے نکلے شہر سے باہر، حیران ہو گئے سارے ہکے بکے، اتنا بڑا شہر آباد ہے، ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ کمرہ، ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ کمرہ، سارے وہاں جا کے براجمان ہو گئے، سب کے سامنے اتنے ہزاروں غلام کھڑے ہوئے وہاں پہ، سب کے سامنے کھانے رکھ دیے گئے ہیں جی، ہر ایک کے کمرے میں جناب ایک ایک خاتون داخل کر دی گئی، شرابیں لگا دی گئی ہر ایک کے کمرے میں، سارے ساری رات مزے کرتے رہے۔ صبح کے وقت جب سارے سو گئے رات کو، صبح جب وہاں سے، آپ کو پتہ ہی ہے طبقہ اٹھتے بھی صبح لیٹ ہے ہیں، جب صبح کو اٹھے تو دیکھو تو کچھ بھی نہیں تھا، ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، وہ حکیم بھی نہیں تھا وہاں، اندازہ لگا۔ سارے ہکے بکے، اس نے کہا اس نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ، ساری رات ہم تو کھاتے پیتے رہے یہاں پر، ساری رات ہم نے تو خواتین کے ساتھ گزاری ہے، جب نیند آئی اٹھے تو ہمارے ساتھ یہ حال ہوا ہے۔ تو میں سحروا اعین الناس، اس نے جادو کر دیا تھا ان کی آنکھوں کا، ان کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا، کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، جو اس نے سوچا نا جی وہی کر دیا ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ حقیقت میں سانپ بنے نہیں تھے، سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کر دیا تھا ان کی آنکھوں میں، ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے جی یہ دیکھیں اب کیا ہوا جی، آپ کو پتہ نا پیچھے شور ڈالنے والے ہوتے ہیں، واہ 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 جھارا پہلوان کمال ہو گئی بھائی، ہاں موٹا لے گیا جی، لنگڑا لے گیا جی، اس طرح کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں۔ وہاں کیا ہوا، اللہ اکبر، جیسے وہ سارے ہیں جی 300 اونٹوں کا وزن، رسیاں اور لکڑیاں ادھر ادھر سانپ بن کے گھوم رہے ہیں، سارے لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں، پیچھے سے لوگ نعرے مار رہے ہیں، بعزت فرعون انا نحن الغالبون، او فرعون کی جائے ہو، فرعون کی جائے ہو بھائی، عزت فرعون کی قسم، ہم غالب آ گئے ہیں بھائی، آج ہم غالب آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، مالک اور خالق کی تدبیر دیکھیں کیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اب ہوا یہ کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، انہوں نے سب لوگوں کو ڈرا دیا، وجاؤ بسحر عظیم، اللہ فرماتا ہے بہت بڑا جادو لائے تھے وہ، ہاں وہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو جادو بہت بڑا لائے تھے وہ۔ آگے رب نے فرمایا پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، بابا ہم نے موسیٰ کو وحی کی، فرمایا کہ موسیٰ اب اپنا عصا بھی ڈال تم، ہاں اب تو ڈال اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا جبریل کے ذریعے، میں یہ تیرا عصا جو ہے نا ان سب کے جادوؤں کو نگل جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جیسے جناب وہ اژدہا بنا نا جی، اللہ اکبر، تو 15,000 بندے دیکھ کے مر گئے، 15,000 بندے موقع پہ مر گئے، اور اس نے جب اپنا جبڑا کھولا، نیچے والا جبڑا اس کا فرعون کے محل کے نیچے وہ لگا ہوا تھا، اوپر والا جبڑا جو تھا اس کا اس کے اوپر کو لگا ہوا تھا، اس طرح پورے محل کو گھیر لیا اس نے، فرعون کو نگلنے لگا، فرعون بھاگ کے موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگنے لگا، سارے لوگ بھاگنے لگے، ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے، 6 لاکھ بندوں نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام۔ وہ جادو کا جو 17,000 تھے ان میں ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہا، سب نے کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں، اندازہ لگا۔ آج بھی فرعون کا محل مصر میں موجود ہے جی، آپ حیران ہوں گے، آج بھی اس کے محل کے ستون کھڑے ہوئے ہیں، چھتیں تو گر چکی ہیں لیکن ستون کھڑے ہوئے ہیں۔ نمرود کا محل میں نے دیکھا ہے، نمرود کا محل میں نے دیکھا ہے، آپ نمرود کا محل، اور اس کے بعد جو ہے نا کسرا کا محل، کسرا کا محل کھڑا ہوا ہے، کسرا کے محل کے تو ابھی کچھ کمرے بھی باقی ہیں جی، یہ وہ محل تھا جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا جی پورے محل میں دراڑ پڑ گئی، میں اب یہ محل باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین باقی رہنے کے لیے آیا ہے، بتائیں۔ تو یہ آج بھی وہ اس کا محل جو ہے نا باقی سارا گرنے لگا ہے سارا، جی چھت اس کی تقریباً گر چکی ہے، تھوڑا سا حصہ بچا ہوا ہے، کچھ کمرے باقی ہیں، وہ جو محل کے اندر بنے ہوئے اوپر بنے ہوئے ہیں جی، اور وہ دراڑ والی جگہ جو ہے نا آج بھی وہیں کھڑی ہے، دراڑ والی جگہ وہیں کھڑی ہے، اس وقت جو اسے دراڑ آئی تھی۔ تو یہ محلات ان کے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، اس وقت بھی بڑے اونچے اونچے محلات ہوتے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی جو اکیلا جو جبڑا تھا نا، اس کی جبڑی ایک نیچے والا جبڑا اور اوپر والا جبڑا جو ہے 80 ہاتھ کھلا ہوا تھا، 80 گز سمجھ لیں، 80 گز جب اس نے کھولا تو اتنی چوڑائی تھی اس کے جبڑے کی، تو بتائیں کیا بچتا اس کے سامنے۔ اس نے 300 اونٹوں کی رسیاں جو تھیں وہ جو سانپ بنے ہوئے تھے
میدان میں گھوم رہے تھے، سب کو یک لخت نگل لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسے ہاتھ میں پکڑا تو وہ ایسے کا سا بن گیا، نہ اس کا وزن بڑھا نہ کوئی اور معاملہ ہوا۔ حساب لگائیں۔ یہ ہوتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں جی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فواقع الحق، بس حق پھر ثابت ہو گیا جی، ہاں حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سارے کا سارا باطل ہو گیا، سارے کا سارا باطل ہو گیا، سارا ضائع گیا۔ اب کیا ہوا، وہ پہلے جب انہوں نے جادو کا مظاہرہ کیا تو سارے پیچھے نعرے لگا رہے تھے فرعون کی جے ہو، بے عزت فرعون ہیں، فرعون کی عزت کی قسم، آج ہم غالب آ گئے، او غالب آ گئے، نعرے لگا رہے تھے نا، سارے نعرے بازی کر رہے تھے، آج تو فرعون آوے ہی آوے، ہوں تو فرعون دل سے نچن اونچی کر رہے ہیں، یہی کہہ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، یہ آج دھمالیں ہوں گی، آج جناب یہاں پہ یہ ہوگا، آج پرساد چلے گا یہاں پہ، آج یہ ہوگا وہ ہوگا، جی نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ذلیلوں کو کیا پتا تھا یہ نعرے تمہارے تھوڑی دیر کے لیے ہیں، حق کا نعرہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا، وہ کہہ رہے تھے انا نحن الغالبون، ہم غالب آ گئے فرعونی، رب نے فرمایا فغلبوا ہنالک، وہ سارے وہیں پہ مغلوب ہو گئے، سارے ذلیل ہو گئے وہاں پر، ایک بھی نہیں بچا، وانقلبوا صاغرین، سارے منہ ذلیلوں والا لٹکا کے نا وہاں سے واپس جا رہے تھے، ذلیلوں والا منہ کر کے جا رہے تھے واپس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگروں کو پھر ہم نے سجدے میں گرا دیا، وہاں کرو بھی سجدہ ہمیں، یہ تمہارا رب نہیں ہے، رب ہم ہیں تمہارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالوا آمنا برب العالمین، جادوگروں نے فوراً کہا سجدے میں جاتے ہوئے، ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہانوں کو روٹی دینے والا ہے۔ فرعون کے انعام شنام کیا ہیں، یہ تو ساری بکواس تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا جی، جو رب کے نبی کے سامنے ایمان لاتے ہیں، رب کے نبی کی صحبت پا لیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پھر انہیں کیسا دلیر بنا دیتا ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی وقت انہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیا کہ فرعون کو کہیں خوش فہمی نہ ہو جائے کہ یہ مجھ پر ایمان لایا، رب میں ہوں ان کا۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں۔ اوے فرعون، تو یہ نہ سوچنا کہ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تو تو ذلیل ہے، کباڑ ہے تو۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اب جی فرعون جو ہے اس نے فوراً سیاسی چال چلی ہے جی۔ آپ نے تو اکیلا ڈبو چودھری دیکھا ہے جی، آپ نے تو عمران خان دیکھا ہے، آپ نے تو نواز شریف دیکھا ہے، ان کی چالیں دیکھی، آپ نے بدماشوں کی زرداری کو دیکھا ہے آپ نے جی، تو وہ تو پھر فرعون تھا، وہ تو پھر فرعون تھا۔ اللہ اکبر۔ سیاسی چال چلی، اور کیسے چلی یہ دیکھیں آئے مبارکہ۔ کہنے لگا کالا فرعون، فرعون بولا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، اوے مجھ سے پوچھے بغیر ہی مان لے آئے ہو، اور میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، تم نے کلمہ ہی پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ لے کے میں آنے والا تمہیں، یہاں رکھنے والا میں، اور میرے محل میں مرغے کھانے والے تم، روٹیاں میرے پاس کھائیں تم نے، تنخواہ دینے والا میں، انعام دینے والا میں، اور کلمہ تم نے موسیٰ کا پڑھ لیا ہے، وہ بھی میری اجازت کے بغیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، وہ جو رات دن تم گھوم رہے تھے نا شہر میں جا کر، یہی چالیں بنا رہے تھے میرے خلاف، تم یہی چالیں چل رہے تھے تم میرے خلاف ہیں۔ آگے فرمایا، یہ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا تھا انہا، کہ یہ جو ہے نا لکبیرکم، یہ تمہارا استاد ہے موسیٰ، یہ تمہارا استاد ہے جادو کا، یہ تمہارا وڈیرا ہے، اسی نے تمہیں تعلیم دی ہے کہ پہلے جا کر جادو کا مظاہرہ میں کرتا ہوں، بعد میں تم آ جانا پیچھے، بعد میں تم اپنی ہار مان لینا، اور اس طرح کر کے میں فتح پا جاؤں گا، یہ تم نے چال چلی ہے میرے خلاف۔ دیکھا فرعون کو، یہ حکومتیں بچانے والے ایسے کمینے لوگ ہوتے ہیں، حکومتیں بچانے کے لیے رب کے نبی کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ کہنے لگا، اب بلایا تو اسی نے تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا کہا تھا جادوگروں کو بلا کے لاؤ، بلایا بھی اسی نے ہے، سارا کچھ اسی نے کیا ہے، اور جب وہ مغلوب ہو گئے جادوگر اور کلمہ پڑھ بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کا، تو آگے سے کہنے لگا جی یہ تمہاری چال تھی فرعون، یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور اسی نے تمہیں سارا سکھایا تھا، یہ پوری گیم بنائی ہے تم نے میرے خلاف، کہ موقع پہ آ کے ہم ہار مان جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ حساب لگائیں، یہ ہر دور میں لوگوں کا یہی حال رہا ہے۔
اور آگے اس نے کیا کہا، سیاسی چال مزید دیکھیں، اس نے کہا یہ تم نے چال چلی ہے، مکر کیے تم نے شہر میں گھوم پھر کر میرے خلاف، لتخرجوا منہا اہلہا، تم صرف اور صرف ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہو اور تم حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو ہیں۔ آج بھی یہاں پہ کوئی دین کا نام لے لینا تو فوراً حکمرانوں کی زبان پہ یہی بات آتی ہے، حکومت کو خطرہ ہے بھائی، حکومت جانے لگی ہے بس، ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے کہا فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یہ دھمکی دی اس نے، کیا دیا اس نے؟ دھمکی دی اس نے کہا کہ کیونکہ وہاں پہ جو حکومت کا باغی ہوتا تھا اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیتے، دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دیتے، پھر اس کو لٹکا دیتے سولی پہ۔ تو فرعون نے وہی کہا، اس نے کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اس نے کہا میں ضرور تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا خلاف کے، یعنی ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کے پاؤں، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو میں سولی پہ لٹکا دوں گا، سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب انہوں نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، اور ہم نے جانا تو رب کے پاس ہی ہے نا، ابھی چلے جائیں یا بعد میں چلے جائیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ بتائیں یار، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی اور رب کے نبی کی صحبت شعر بناتی ہے نہیں بناتی؟ کیسے دلیر بن گئے یار، کل کو وہی پیٹو بنے ہوئے تھے، پیٹ آگے رکھ رہے تھے، انعام شنام کیا ملے گا پھر؟ آج وہ کیا ہے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم نے تو جانا ہی ادھر ہی ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو جانا ہی ادھر ہے، ابھی چلے جائیں یا بعد میں چلے جائیں؟ جب اس کی بارگاہ سے بھاگ نہیں سکتا بندہ، وہ تو پہنچا دے یا کوئی اور پہنچا دے، ہمیں کیا فکر ہے؟ آگے انہوں نے پتہ کیا کہا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کی ان جادوگروں نے، اب تو اہل ایمان ہو چکے ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تمہیں یہی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لائے ہیں، رب کی آیتیں ہمارے پاس ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، تمہیں یہی پیڑ اٹھی ہوئی ہے، یہی تکلیف ہے تجھے، اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نے تیرا کیا نقصان کیا ہے؟ آگے کیا کہا، فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کی، دیکھیں رب کے نبی کی صحبت جو ہے نا بندے کو آنن فانن عارف باللہ بنا دیتی ہے، کہ کیسے آداب آ گئے یار سارے، کہ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے، اس کی بارگاہ میں دعا کیسے کرنی ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ دینے والا وہی ہے۔ عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ربنا افرغ علینا صبرا، مولا، اب دیکھیں یہ نہیں کہا آتنا صبرن، مولا ہمیں صبر دے دے، نہ نہ نہ، افرغ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی پر انڈیل دینا، افراغ بہا دینا کچھ ہے، کہنے لگے مولا افرغ علینا صبرا، مولا یہ معاملہ بڑا درپیش ہے ہمیں تو ہم پر صبر انڈیل دے، مطلب اتنا صبر عطا فرما، ہم سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے نا صبر کا مجسمہ بن جائیں، ہماری زبان سے اوہ نہ نکلے کیونکہ تیری راہ میں جان دینے والے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری زبان سے بے صبری کا کوئی ایک لفظ نکل آئے اور یہ فرعونی جو ہے یہ خوش ہو جائیں، دیکھو جی روتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے ہم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے جاتے ہیں، مولا ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں مجسمہ صبر بنا دے، ہماری زبان سے کوئی دکھ والا، کوئی تکلیف والا، کوئی آہوزاری والا ایک لفظ بھی نہ نکلے، مولا صبر کے ساتھ ہم ہنستے مسکراتے تیری بارگاہ میں حاضر ہو۔ اندازہ لگا کیسی دعا کی ہے انہوں نے، کیا عارفانہ بات کی ہے انہوں نے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اور آگے کہا وتوفنا مسلمین، مولا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں تکلیف دینے لگے اور ہمیں تکلیف کی وجہ سے ہم اسلام چھوڑ بیٹھیں، نہ مولا ہمارا آخری دم جو نکلے تھے وہ بھی اسلام پر ہی نکلے، وتوفنا مسلمین، مسلمان اسلام کی حالت میں مرے ہم، حساب لگا سکتے ہیں، آج بڑے بڑے ہمارے مولوی جو ہے نا وہ بھی تھوڑی سی تکلیف دیکھ کے جناب دین سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے دین کے ساتھ بھائی، نعوذ باللہ من ذالک، یار وہ لوگ کیا تھے یار، تھوڑی سی صحبت پائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ اکبر، اتنا بڑا رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اتنا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط دل دے دیا انہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہاتھ بھی کٹیں گے، پاؤں بھی کٹیں گے، ساتھ گلے میں پھندا بھی ہوگا، لٹکائے بھی جائیں گے، اور کیا کیا رہے ہیں، مولا ربنا افرغ علینا، مولا اتنی بڑا راستہ درپیش ہے، اتنی بڑی تکلیف درپیش ہے، مولا صبر انڈیل دے ہم پر، وتوفنا مسلمین، اور آخری دم بھی ہمارا نکلے تو اسلام کی حالت میں نکلے، ہمیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔